السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم علم نحو کی سب سے بنیادی کتاب اساس النحو کے اسباق پڑھنا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پہلے سبق کی جانب بڑھیں، میں سب سے پہلے اساس النحو کے متعلق چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اساس النحو عصر حاضر کے تقاضوں کے پیش نظر جدید انداز میں لکھی گئی علم نحو کی ابتدائی کتاب ہے، جو نہ صرف مدارس و جامعات بلکہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے لیے بھی یکساں مفید ہے۔ اس کتاب کے اسلوب و ترتیب کے لیے علم نحو کے موضوع اور متعدد کتب کے اسلوب کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس میں ابتدائی درجات کے طلباء و طالبات کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے نحو کے اہم اور ضروری اسباق و قواعد کو عام فہم اسلوب میں مشقوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے ہر سبق کی تمرین میں یعنی مشق میں ایسے سوالات بھی دیے گئے ہیں جن کی مشق کرنے سے طلباء و طالبات کے اندر نحو کے بنیادی مسائل سمجھنے کے ساتھ ساتھ عربی عبارات کے ابتدائی جملے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہونے والے جملوں کی مشقیں بھی دی گئی ہیں تاکہ طلباء و طالبات میں عربی زبان میں روز مرہ استعمال ہونے والے جملے بنانے کی صلاحیت پیدا ہو۔ عربی سے اردو، اردو سے عربی جملوں پر مشتمل مشقیں دی گئی ہیں تاکہ طلباء و طالبات میں اردو سے عربی اور عربی سے اردو جملے بنانے کی صلاحیت پیدا ہو۔ بعض اہم چیزوں کو ضرورتاً حاشیے میں لکھا گیا ہے۔ یہ تو تھے معروضات۔ اب انشاءاللہ ہم اپنے اساس النحو کے پہلے سبق پر پہنچتے ہیں۔ پہلا سبق، علم نحو کا تعارف۔ کسی بھی علم کو جاننے کے لیے اس علم کا تعارف سب سے پہلے اور انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ علم نحو کی تعریف۔ علم نحو ویسے اصول و ضوابط کا علم ہے جن کے ذریعے عربی کلمات کے آخری حرف کے اعراب اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ جیسا کہ یہاں واضح الفاظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی کلمات کے آخری حرف کے اعراب، یعنی کہ پوری علم نحو میں جتنی بھی بحث ہوگی وہ عربی کلمات کے آخری حرف پر ہوگی۔ چونکہ آخری حرف ہی اگلے حرف سے ملتا ہے، اگلے لفظ سے ملتا ہے، سو ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ موضوع۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ غرض، عربی زبان پڑھنے، لکھنے اور بولنے میں اعرابی غلطی سے بچنا، یہ ہماری غرض ہے، یعنی کہ ہم اسی غرض سے علم نحو کو سیکھ رہے ہیں۔ اب جب اس غرض سے علم نحو کو سیکھیں گے، عربی زبان پڑھنے، لکھنے اور بولنے میں اعرابی غلطی سے بچیں گے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ عربی زبان کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ تمام علم نحو کے تعارف میں 3-4 چند موٹی موٹی باتیں تھیں، آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اس کے بعد جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ تمارین دی گئی ہیں، آپ کو تمام آگے اسباق میں اسی طرح تمارین یا مشقیں دیکھنے کو ملیں گی، جس سے آپ کو بہت مدد حاصل ہوگی۔ علم نحو جیسے کہ سوال نمبر 1 ہے، علم نحو کسے کہتے ہیں؟ اوپر ہم نے تعریف میں پڑھ لیا، علم نحو ایسے اصول و ضوابط کا علم ہے جن کے ذریعے عربی کلمات کے آخری حرف کے اعراب اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ سوال نمبر 2، علم نحو کا موضوع، غرض اور فائدہ بیان کریں۔ آپ نے وہی علم نحو کا موضوع، غرض اور فائدہ جو ہم نے اوپر پڑھا وہ بیان کر دینا۔ سوال نمبر 3، درست جواب کا انتخاب کریں۔ علم نحو کا موضوع ڈیش ہے، کلمہ، کلام، کلمہ اور کلام۔ جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ اچھا، یہ تینوں سوال انتہائی اہم ہیں اور اکثر امتحانات میں آتے ہیں، تو امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ سبق کو یاد رکھنے کے لیے سبق کو لکھ لینا انتہائی ضروری ہے، سو آپ سب سبق کو یاد کریں، اچھے سے یاد کریں، تاکہ یہ جو بنیادی باتیں ہیں یہ ہمیں یاد ہو جائیں اور آگے کے لیے بھی آسانی ہو۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ
وقتاً فوقتاً میں آپ کے لیے لیکچرز لاتا رہوں گا، آئندہ اسباق کے بھی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی علم الصرف کے اسباق کے لیکچرز بھی اسی چینل پر اپلوڈ ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔